ایک حدیث ہی دیکھ لیتے ہیں, ترمذی اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں. حدیث وعن معاویہ بن قرۃ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد امر الشام فلا بينكم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی ابواب الفتن. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائے, اٹھا کر کے دے دیا جائے ترمذی کو, اور راوی حضرت معاویہ بن قرہ نے پوری روایت نقل کر دی ہے. حضرت معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام والے خراب ہو جائیں تو پھر تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں. اور یاد رکھو ایک گروہ ہمیشہ منصور رہے گا, اللہ کی مدد اس سے اوپر رہے گی, اور مخالفین کی مخالفت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, انہیں رسوا نہیں کر سکتی یہاں تک کہ قیامت آ جائے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ کون سا ہوگا, طائفہ کون سا ہوگا, اصحاب الحدیث, اہل الحدیث سنیے. اور اگر قرآن کی آیت کی طرف پلٹنا چاہیں تو ایک آیت کی تفسیر بعض سلف سے منقول ہے, وہ میں پیش کر دیتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. چلو فلاں گروہ کا امام کون تھا, امام آگے آگے مقتدی پیچھے پیچھے. ایک مطلب تو یہ, اور ایک امام کا مطلب ہوتا ہے نام اعمال, تو ہر آدمی کے ساتھ اس کا نام اعمال آئے گا. اور ایک مطلب ہے کہ ہر گروہ کا ایک امام ہوگا, جیسے فرعونیوں کا امام فرعون, نمرودیوں کا نمرود, بدماشوں کا کوئی بدماش. ایسے ہر ایک گروہ کا ایک نیتا ہوگا, لیڈر ہوگا, وہ آگے آگے چلے گا, وہ امام ہوگا. تو اس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ارے چلو بھائی فلاں گروہ اپنے امام کے ساتھ آ جائے. فقال بعض السلف, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام ابن کثیر لکھتے ہیں, فقال بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض سلف نے یہ فرمایا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ یہ اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے, اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے. بلایا جائے گا, تمام لوگ اپنے اماموں کے ساتھ آ جائیں, ہمارا امام ہمارے آگے آگے اور ہم ان کے فالو اور ان کے متبع کے نیچے. یہ شرف ہے اہل حدیث کا. یہ کس نے کہا, امام ابن کثیر نے. تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے, یہ عربی کی عبارت, میں اردو جلدی کوٹ نہیں کرتا, اردو عبارت ہے تاکہ آپ کو عربی دیکھنا ہو تو اوریجنل ہے, وہاں آپ دیکھیں. فقال ابو سلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑا شرف ہے اصحاب الحدیث کے لیے کہ ان کا امام مسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور جب سور پھونکا جائے گا اور سب اپنی اپنی قبر سے اٹھیں گے, آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ دلیل اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق القبر واول الشافع واول المشفع. رواہ مسلم کی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم حدیث پاک سے کتاب الفضائل ملا ہے, راوی جیسا کہ معلوم بات ہے ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں تمام ابن آدم کا سردار, میں دنیا کے تمام انسانوں کا سردار. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تمام انبیاء کرام میں سب سے ممتاز نظر آئیں گے. اللہ فرمائے گا میرے محبوب آپ مقام محبوب پر آ جاؤ, مقام محبوب پر آ جائیں گے اور آپ سجدے میں گریں گے, اور سجدے سے اس وقت سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ یہ نہیں کہے گا کہ اپنے سر کو آپ اٹھائیے, آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا, جس کی سفارش کریں گے سفارش قبول کی جائے گی. میں قیامت کے دن تمام اولاد کا سردار, وہ اول من ينشق القبر, سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی, سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. اس کا مطلب قیامت تک آپ کی قبر کبھی پھٹے گی نہیں, بندی رہے گی. اب بتائیے نبی کی قبر جب نہیں پھٹے گی تو دوسرے لوگ اپنی قبر سے قبر پھاڑ کر کے گھسا سکتے ہیں. حدیثیں پڑھیے سارے شبہات دور ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ حدیث پڑھتے ہی نہیں, حدیثوں میں تمام مسائل کی وضاحت موجود ہے. وہ اول من ينشق القبر, سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی.
سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی تو میں نکلوں گا سب سے پہلے، اور سب سے پہلے میں میدان محشر میں پہنچوں گا، واول شافع واول مشفع، سب سے پہلے مجھے سفارش کی اجازت دی جائے گی، اور سب سے پہلے میں اپنی امتوں کی سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے ذمے میں حدیث کی عظمت اور اہل حدیث کی عظمت کا اندازہ ہوا۔